خوش نصیب ظاہر ہو جب جب آپ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا مت بھولیے. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. عربی بولنا ضروری نہیں، عربی اس صورت میں کارآمد ہوگا کہ جب کہ اس کے معنی سمجھتے ہوں، اور دوسری زبان میں بھی بہرحال اسی صورت میں نیت ہوگی جبکہ دل میں نیت موجود ہو. اور اگر زبان سے نہ بھی کہا، صرف دل میں نیت کر لی کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں تو نیت ہو جائے گی. سبز سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ، جس حجرہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربت اطہر قبر انور ہے، اس کو حجرہ مقصورہ کہتے ہیں. تو سبز گنبد اور حجرہ مقصورہ پر نظر جمانا ثواب کا کام ہے. مسجد نبوی شریف کے باہر کہیں ہیں یا دور ہیں تو گنبد خضرا کا جلوہ دیکھتے رہیں، اور اگر قریب بیٹھے ہیں تو حجرہ مقصورہ پر نظر جمائیں اور درود سلام پڑھتے رہیں. اور اس حسین تصور میں ڈوب جائیے. حجرہ مطہرہ پر جتنا ہو سکے نگاہ عقیدت جمایا کیجئے اور اس حسین تصور میں ڈوب جائیے گویا ان قریب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ منورہ سے باہر تشریف لانے والے. ہجر و فراق اور انتظار آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے. کیا خبر آج ہی دیدار کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے. سگے مدینہ اوفیہ عنہ کو 1400 سنہ ہجری کی حاضری میں مدینہ پاک میں باب المدینہ کے ایک نوجوان حاجی نے بتایا، کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور سیدی قطب مدینہ کو بتاؤں گا. حضور سیدی قطب مدینہ باقید حیات تھے. 1400 سنہ ہجری، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ کے پیچھے پشت اطہر کی جانب سبز سبز جالیوں کے قریب بیٹھا تھا کہ عین بیداری اور جاگتی حالت میں نے دیکھا کہ اچانک سبز سبز جالیوں کی رکاوٹ ہٹ گئی اور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لے آئے. لبہائے مبارکہ واہ ہوئے، رحمت کی فوار برسی اور الفاظ کے سانچے، الفاظ کے قالب میں یوں ڈھلی. مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نور کی تجلیوں میں اس قدر گم ہو گیا کہ کچھ عرض کرنے کی جسارت ہی نہ ہوئی، ہمت ہی نہیں ہوئی. میرے مدنی ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر مجھے تڑپتا چھوڑ کر حجرہ مطہرہ میں واپس تشریف لے گئے. شربت دید نے ایک آگ لگائی
شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھا یا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھا یا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ جنت البقیع میں آرام فرمانے والے خوش نصیبوں کی خدمت میں باہر ہی سے کھڑے ہو کر سلام عرض کیجئے کہ جنت المعالی اور جنت البقیع دونوں قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں راستے بنا دیے گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اندر جائیں تو آپ اگر اندر داخل ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی صحابی یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کی قبر منور پر آپ کا پاؤں پڑ جائے، بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ جو راستہ قبریں مٹا کر بنایا جائے اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی راستے کے بارے میں شک بھی ہو کہ یہ راستہ قبروں کو شہید کر کے بنایا گیا ہے تو اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کی قبروں کے لیے احکام ہے۔ چنانچہ جنت البقیع کے دروازے ہی پر سے بلکہ دروازے پر بھی سلام کرنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ایسی جگہ سے حاضر ہو کہ جہاں آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور رخ آپ کا بقیع شریف میں آرام فرمانے والوں کی طرف ہو، اور اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین فإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم۔ تم پر سلام ہو اے مومنوں کی بستی کے ساکنوں، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل تم سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور انہیں بھی معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حجاز مقدس میں عاشقوں کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے خطیب و امام بھی عشاق اہل سنت اور اہل محبت ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کے خطبے میں دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں
روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی، یعنی اس نبی محترم پر درود و سلام ہو کہتے تو ہزاروں عاشقان نبی کے دلوں پر خنجر پھر جاتا اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔